کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک دل بے وجہ گھبرا اٹھتا ہے، جیسے کسی نے اندر سے نام لے کر پکارا ہو؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کوئی پرانا گناہ اچانک دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جائے اور آپ خود سے پوچھیں کہ آج یہ گناہ یاد کیوں آ رہا ہے؟ کیا کبھی رات کے سناٹے میں یا اکیلے بیٹھے ہوئے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس لگی ہو، جیسے کوئی آپ کو واپس بلانا چاہ رہا ہو؟ کیا کبھی ایسا لگا ہے کہ زندگی رک سی گئی ہے، خوشیاں ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، اگر آپ کے دل میں بھی کبھی بے نام خوف، بے وجہ پچھتاوا یا عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے، تو جان لیں یہ سب اتفاق نہیں ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ خود بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، آپ کے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ لیکن ان نشانیوں میں ایک بہت بڑی راز کی بات چھپی ہوتی ہے، ایک ایسی حقیقت جو اگر آپ سمجھ جائیں تو شاید آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ تمام راز میں آپ سے ذکر کروں گی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب دل عجیب سی کشمکش میں پھنس جاتا ہے، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ دل کو مضبوطی سے پکڑ رہے ہوں، جیسے کوئی بھولا ہوا زخم اچانک تڑپ اٹھے، جیسے کوئی اندر ہی اندر ایسا سوال اٹھا رہا ہو جس کا جواب انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت اچانک بھی ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے بھی ہوتی ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن کے پیچھے بہت بڑا راز ہوتا ہے، وہ راز جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ دل کے اندر ایک عجیب سی پکار ہوتی ہے، ایک نرمی، ایک ٹوٹ پھوٹ۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے واپس بلا رہا ہے، کوئی ہے جو اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہی اللہ جس نے قرآن میں فرمایا، میں اپنے بندوں سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن انسان اکثر دور بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور تھک جاتا ہے، مگر اللہ وہ کبھی اپنے بندے کے پیچھے جاتے ہوئے نہیں تھکتا۔ وہ ہر لمحہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر آئے، میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آئے، میں اس کی طرف دوڑ لگا لوں۔ زندگی میں جب مشکلات گہری ہونے لگتی ہیں، جب انسان خوش ہونے کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرتا ہے، جب سب کچھ ہوتے ہوئے دل بے سکون سا ہو جاتا ہے، تو یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ بندے کو جھنجھوڑ کر واپس اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کبھی دل پر بوجھ ڈال کر، کبھی گناہوں کی یاد دلا کر، کبھی اندر خوف پیدا کر کے، کبھی عجیب سی نرمی ڈال کر۔ یہ ساری کیفیتیں اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اچانک اپنے گناہوں کے بارے میں حساس ہونا شروع کر دیتا ہے۔ جو غلطیاں پہلے اسے معمولی لگتی تھیں، اب انہیں دل پر بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ پہلے جو چیز گناہ لگتی تھی، اب دل اس پر شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت انسان خود بخود پیدا نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، تو یہ سب اللہ کے قریب ہونے کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے۔ جو دل گناہ پر بے چین ہو جائے، جو دل زندہ ہوتا ہے، مردہ دل کبھی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ کبھی ایک عجیب سی نشانی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ زندگی رک سی جاتی ہے، ہر راستہ بند ہونے لگتا ہے، ہر کوشش بے فائدہ ہونے لگتی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ آخر میرے پاس سب کچھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ بندے کی دنیاوی راستے بند کر دیتا ہے تاکہ وہ آخرت کا راستہ دوبارہ دیکھ سکے۔ کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، کبھی ذہن بے اوجھل ہونے لگتا ہے، کبھی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ساری سزائیں نہیں ہوتی، یہ اللہ کا بلاوا ہوتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ کس دروازے پر جا کر میں اللہ سے سکون مانگوں۔ کبھی کبھی اللہ دل میں خوف ڈال دیتا ہے۔ یہ عام خوف نہیں ہوتا، یہ وہ عجیب سا ڈر ہوتا ہے جو اندر سے اٹھتا ہے، کسی رات، کسی بے چینی، کسی خاموشی میں، جسے کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ قرآن میں آتا ہے کہ صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے دل زندہ ہوں، یعنی جن کے اندر ایمان کی قدر ہو۔ شیطان کبھی کبھی انسان کو ڈراتا ہے، مگر شیطان کا خوف بے چین کر دیتا ہے، جبکہ اللہ کا خوف دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اگر کبھی آنکھ بھر آئے، کبھی دل لرز اٹھے، کبھی انسان اپنی غلطیوں پر خود کو کمزور محسوس کرنے لگے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی محبت کا اشارہ ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اچانک انسان کو نیک لوگوں کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اچانک دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے، کوئی نیک بات سنی جائے، مسجد کی طرف قدم بڑھائے جائیں، یا کوئی نیک دوست مل جائے جس کی باتیں دل کو سکون دیں۔
یہ بھی اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بندے کے دل میں راستہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ کبھی کوئی ایک آیت، ایک بات، ایک جملہ دل میں ایسی لگتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے، کوئی آیت اس کے دل پر اثر ڈال دیتی ہے، جیسے وہ آیت دنیا میں صرف اسی کے لیے اتری ہو۔ کوئی دعا اس کے دل کو چھو لیتی ہے، جیسے اللہ اس کے دعا کا جواب دے رہا ہو۔ کبھی کوئی مصیبت میں پڑا شخص اچانک کہتا ہے یا اللہ، وہ فوراً دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہیں۔ اور پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کے دل میں نیکی کی خواہش پیدا کر دیتا ہے۔ اچانک نماز کا دل چاہنے لگتا ہے، تلاوت کا دل چاہتا ہے، پردے کرنے کا دل چاہتا ہے، گناہ سے بچنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ سب خود نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی محبت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ جب بندے کو چاہتا ہے تو اسے اپنے قریب لانا شروع کر دیتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کو ایسے گناہوں سے بچا لیتا ہے جن میں وہ آسانی سے پھنس سکتا ہے۔ کبھی کوئی موقع آتے آتے وہ رک جاتا ہے، کبھی کوئی غلط فیصلہ ہونے لگتا ہے اور ایک دم وہ رک جاتا ہے، مگر وہ خود نہیں رکتا، اللہ اس کو روکتا ہے۔ کبھی کوئی برائی دل میں آ کر چلی جاتی ہے، وہ سب اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، وہ بندے پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ پانچویں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، ایک سچی ٹوٹی ہوئی رو کر مانگی ہوئی توبہ کی خواہش۔ دل خود بخود کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے دوبارہ موقع دے دے، مجھے اپنے قریب لے لے، مجھے چھوڑ نہ دے۔ یہ جملے، یہ آنسو، یہ احساس، یہ سب اللہ کی رحمت کا تحفہ ہوتے ہیں، اور توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی بندہ توبہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار توبہ کریں، اور اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار توبہ کریں۔ سوچو کیسا رب ہے جو خود بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے، پھر خود ہی اس کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے اگر تم زمین بھر کے گناہ لے کر آ جاؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو میں تمہیں زمین بھر کی مغفرت عطا کروں گا۔ یہ وہ رب ہے جس کے در پر جا کر کوئی شرمندہ نہیں ہوتا، وہ رب جس کی رحمت گناہوں سے بڑی ہے، جس کی محبت بندے کی غفلت سے زیادہ ہے، جس کا در وہ در ہے جہاں امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آخری میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر دل میں کبھی بھی نرمی محسوس ہو، کبھی بھی تڑپ آئے، کبھی بھی اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہو، کبھی بھی آنکھ بھر آئے، تو یہ علامات ڈرنے کی نہیں ہیں، خوش ہونے کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اللہ آپ کو واپس بلا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اے اللہ، جو یہ سن رہا ہے اس کے دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ، ہر پچھتاوا، ہر خوف، ہر آنسو سب کو قبول فرما دے، اسے وہ طاقت دے جو تیرے راستے پر واپس آ جائے، اسے معاف کر دے، اسے پاک کر دے، اسے اپنے قریب لے آ، اور اسے ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو خود معاف کرنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں میں اور جاننے والوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر۔ السلام علیکم۔